بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی رنجیدگی۔ سوال: ایک شیعہ عالم نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تا دم مرگ ناراض نہ رہیں اور انہیں بد دعا دیتی رہیں۔ انہوں نے اس امر کے ثبوت میں الامامت والسیاست کے حوالے دیے ہیں جو ابن قتیبہ کی تصنیف ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابن قتیبہ کو سنی علماء مستند مانتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مولانا شبلی کی الفاروق میں سے ایک عبارت دکھائی ہے جس میں اس مصنف کو نامور اور قابل اعتماد قرار دیا گیا ہے۔ نیز شاہ عالم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے بھی اپنے رسالے اسلامی دستور کی تدوین میں الامامت والسیاست میں سے ایک خط نقل کیا ہے جو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا۔ برائے کرم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی حقیقت واضح کریں۔ نیز اس امر سے بھی مطلع کریں کہ ابن قتیبہ کی کتاب کا علمی پایہ کیا ہے اور وہ کس حد تک قابل اعتبار ہے۔ جواب: ابن قتیبہ تو بلا شبہ ایک محقق شخص تھے، لیکن ان کی جس تصنیف کا حوالہ شیعہ عالم نے دیا ہے اس میں بعض چیزیں ایسی موجود ہیں جو عقلاً قابل قبول نہیں ہیں۔ خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو نقشہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کا کھینچا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں عقیدہ تو درکنار اچھی رائے کا برقرار رہنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے سوا 12 کا مضمون آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے اور خود ہی رائے قائم کیجئے کہ آیا ایسی روایت قابل قبول ہو سکتی ہیں؟ قبول کرنا تو ایک طرف، میں تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اسے نقل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسی طرح کچھ چیزیں دیکھ کر بعض اہل علم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ کتاب یا تو ابن قتیبہ کی ہے ہی نہیں یا کم از کم اس میں بعض چیزیں ضرور الحاق کی ہیں۔ میں نے جس خط کا حوالہ دیا ہے وہ ابن عبد الربا نے عقد الفرید میں بھی نقل کیا ہے، اس لیے میرا انحصار صرف الامامت والسیاست پر نہیں ہے۔ مسئلہ خلافت سے قطع نظر جہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی میراث کا تعلق ہے، اس کے لیے ابن قتیبہ کی الامامت کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تفصیلات تو صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان کتابوں کی مستند روایات سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تو ضرور ہوئی تھیں، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بنا پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ان کا ترکہ صدقہ ہے۔ یہ بات ابن قتیبہ کہاں بھی مذکور ہے اور کسی جگہ بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کردہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہ تھا یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی صحت سے انکار تھا۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرنا واجب تھا یا اس کو نظر انداز کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی حاصل کرنا ضروری تھا؟ ہم تو اس بات کا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سننے کے بعد اسے قبول کرنے کی بجائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح غضبناک ہوئی ہوں گی جس طرح غضبناک ہونے کا نقشہ ابن قتیبہ نے کھینچا ہے۔ اگر وہ رنجیدہ ہوئی تھیں اور اس کا انہوں نے کسی شکل میں اظہار بھی کیا تھا تو اس کی زیادہ سے زیادہ بہتر تعویل یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو کسی اور معنی میں لیتی ہوں گی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مفہوم اس کا سمجھا تھا اس سے انہیں اتفاق نہ ہوگا۔ یہ تعویل اس واقعے کی نہ کی جائے تو پھر اس الزام سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بچایا جا سکتا کہ وہ مال کی محبت اتنی زیادہ رکھتی تھی کہ خود اپنے والد ماجد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ کیا سیدۃ النساء کے متعلق کوئی مسلمان ایسی بری رائے رکھنے کے لیے تیار ہے؟ خلفائے راشدین اور اہل بیت کے باہمی تعلقات کی ایسی تصویر ہمارے لیے آخر کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے جو فریقین میں سے کسی کی بھی شان اور عظمت میں اضافے کا موجب نہیں ہو سکتی؟ ہمارے ہاں اس امر میں بھی روایات مختلف ہیں کہ آیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد آخری وقت ناراض رہیں یا بعد میں راضی ہو گئیں؟ بعض روایت میں یہ ہے کہ ان کی رنجش آخری وقت تک رہی اور بعد میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خود ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں راضی کر لیا۔ یہی بات میرے نزدیک قرین ثواب ہے۔ ترجمہ قرآن جون 1957۔